میں نے نیچے کمنٹ میں جیجا اور سالی کی ایک سٹوری پن کی ہے، آپ سب سے گزارش ہے وہ پہلے دیکھیں۔ مگر تب تک ایک اور دھماکہ شیرو کے دوست پر ہو گیا تھا، وہ تھا نکت کے بھیگے سوٹ میں لپٹی پتلی کمر۔ وہیں نکت تیز قدموں سے تقریباً بھاگتے ہوئے کچن میں تو چلی آئی، مگر اس کی دھڑکنیں جیسے ابھی بھی بھاگ رہی تھیں۔ شیرو کی نظریں جیسے اسے ابھی بھی اپنے اوپر لگی محسوس ہو رہی تھیں، اور پھر سے اسے شیرو کے ہاتھ کا احساس خود پر محسوس ہونے لگا، جو ابھی کل رات ہی اسے ملا تھا۔ نکت پھر سے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہونے لگی، اس کا دماغ پھر سے کمزور پڑنے لگا۔ اگلی بار روٹی دینے جاتے وقت اس نے دوپٹہ لینے کی زحمت نہ کی، بلکہ اپنی قمیص کو آگے سے تھوڑا نیچے کھینچ کر روٹی رکھتے وقت اور زیادہ نیچے ہو کر شیرو کو اپنا نظارہ دکھانے کی کوشش کی۔ شیرو کی نظریں جیسے ہی نکت پر پڑیں تو کھانا کھاتے کھاتے ہوئے اس کا نوالہ پھنس گیا۔ شیرو اخوں اخوں اخوں۔ نکت کیا ہوا بیٹا؟ نوالہ اٹک گیا، لو پانی پیو۔ نکت نے جلدی سے شیرو کو پانی دیا اور وہ پینے لگا۔ اسے کچھ آرام ملا، پر اس کی حالت پر نکت اندر ہی اندر خوش تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شیرو کو کیا ہوا ہے۔ ایک فاتح مسکان اس کے چہرے پر تھی۔ نکت، دھیان کہاں تھا تمہارا؟ چلو آرام سے کھانا کھاؤ۔ کھانا کھاتے وقت ادھر ادھر مت دیکھا کرو۔ نکت نے اتنا کہا اور مسکراتے ہوئے شیرو کا سر سہلاتے ہوئے واپس کچن میں چلی گئی، پر اس بار کمر کو زیادہ ہی لچک دے رہی تھی۔ نکت کا من شیرو کی حالت پر ایسے ناچ رہا تھا جیسے اس نے کوئی میدان مار لیا ہو۔ اس کا دماغ تو جیسے کام کرنا بند کر چکا تھا۔ کھانا کھلانے کے بہانے نکت نے آج کچھ زیادہ ہی چکر دیے اور ہر بار شیرو کو جیسے کلین بولڈ کرنے والے یارکر بال ہی پھینک رہی تھی، مطلب گیندیں ہی دکھا رہی تھی۔ کھانا ختم ہوتے ہی شیرو ایسے اٹھ کر روم کی طرف بھاگا جیسے پتہ نہیں کب سے پیشاب لگا ہو اور وہ روک کر بیٹھا ہو۔ کھانے کے بعد ریسٹ کرنا سب کی روٹین تھی، تو مہرین بھی اپنے کمرے میں تھی، مگر نکت کا من تو جیسے آج ابھی ابھی ملی جیت سے اتنا جذباتی ہو گیا تھا کہ وہ اور آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ مہرین کے کمرے میں جاتے ہی نکت شیرو کے کمرے میں چلی گئی، جہاں شیرو بیڈ پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ نکت نے شیرو کو سوچ میں ڈوبا دیکھ کر سوال کیا، تو شیرو جیسے ہڑبڑا گیا۔ ہاں ہاں خالہ، میں ٹھیک ہوں، آئیں بیٹھیں۔ شیرو نے نکت کو بیٹھنے کو کہا
تو نکت بھی وقت ضائع کیے بنا چپل اتار کر بیڈ پر ہی چڑھ کر شیرو کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ گئی جیسے وہ بیٹھا تھا، بیڈ سے ٹیک لگائے۔ شیرو تھوڑا بے چین ہونے لگا تھا، جس کی وجہ نکت نہیں بلکہ اس کا بدلا ہوا روپ تھا، جو شیرو کو مزید بے چین کر رہا تھا۔ تو بتاؤ کیا بات ہے، کیا سوچ رہے تھے؟ نکت نے بات سوال سے ہی شروع کی اور خود شیرو کے ساتھ ساتھ ہو کر بیٹھ گئی، کندھے سے کندھا ملا کر کہ کچھ نہیں خالہ، کوئی بات نہیں ہے۔ ایسے کیسے کوئی بات نہیں ہے؟ کوئی بات تو ہے جو تم نہیں بتا رہے۔ اچھا یہ بتاؤ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تمہیں پتہ ہے نا، یہ میں نے صرف تمہارے لیے پہنا ہے تاکہ تمہیں اچھا لگے۔ تم نے ہی تو لا کر دیا تھا نا۔ نکت نے اپنا سینہ اوپر اٹھاتے ہوئے جان بوجھ کر اپنا سوٹ دکھاتے ہوئے کہا۔ شیرو کی نظر ایک بار پھر سے ان پر چلی گئی جہاں وہ نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ ہاں ہاں خالہ، یہ سوٹ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ بس مطلب صرف سوٹ ہی اچھا لگا تمہیں، میں نہیں؟ نکت نے تھوڑا ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا تو شیرو جلدی سے بول پڑا، میرا مطلب تھا کہ آپ اس میں بہت اچھی دکھ رہی ہو۔ کوئی آپ کو دیکھ کر یہ کہہ نہیں سکتا کہ آپ مہرین کی امی ہیں، دیکھنے والا تو یہی سمجھے گا کہ آپ اس کی بہن ہو۔ شیرو نے جلدی سے یہ سب ایک سانس میں کہہ دیا، جس سے نکت کو اندر ہی اندر خوشی ہوئی، مگر اس نے ظاہر نہیں کیا۔ یہ تو مہرین نے بھی کہا تھا، تم اس کی بات ہی دہرا رہے ہو۔ اگر سچ میں اچھی دکھ رہی ہوں تو کچھ اپنی طرف سے بھی کہو نا۔ نکت نے جان بوجھ کر شیرو کو چھیڑتے ہوئے کہا تاکہ وہ کچھ اور کھل کر کہے، کچھ ایسا جو وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ آپ سچ میں بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ کوئی بھی آپ کو دیکھ کر آپ کی عمر کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ آپ سادہ کپڑوں میں تو اچھی دکھتی ہی ہیں، مگر ڈیزائن والے سوٹ میں تو اور بھی اچھی دکھ رہی ہیں۔ آج سے آپ سوٹ ہی پہنا کرو۔ شیرو نے نکت کی تعریف میں یہ سب بنا کچھ سوچے کہا تھا، لیکن نکت پر تو کچھ اور ہی اثر کر گئیں یہ باتیں۔ اسے ایسا لگا جیسے شیرو کہہ رہا ہو کہ تم آج سے صرف ڈیزائن والے سوٹ ہی پہننا، میں تمہیں صرف اس طرح کے سوٹ میں ہی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اتنی اچھی لگ رہی ہوں کیا میں؟ ویسے ایسا کیا اچھا لگا تمہیں میرے سوٹ پہننے میں؟ نکت نے پھر سے اپنا دوپٹہ بھی تھوڑا نیچے سرکا دیا۔ شیرو کی نظریں نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں چلی گئیں۔
جسے دیکھ کر نکت کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ وہ آپ نا اس میں بہت اچھی لگتی ہو، سادہ کپڑوں میں تو آپ تھوڑی بڑی عمر کی دکھتی ہیں، میچور دکھتی ہیں، پر اس میں بالکل جیسے کالج اسٹوڈنٹ جیسی۔ نکت کا من مور کی طرح نہ چھوٹا اس بات کو سنتے ہی۔ تجھے سچ میں ایسی لگی؟ میں آئندہ سے میں ایسے ہی سوٹ پہنا کروں گی، تجھے جیسے اچھا لگے گا مجھے بتا دیا کر، اور ایسے نہ چپ رہا کر، مجھ سے بات کیا کر۔ تو چپ رہتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ یہ کہتے کہتے نکت نے شیرو کو اپنی باہوں میں بھر لیا اور شیرو کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ شیرو کا سر لگتے ہی اسے ایسا لگا جیسے ٹھنڈک پڑ گئی ہو، اور ایک آواز اس کے منہ سے رکتے رکتے نکل گئی۔ کیا ہوا خالہ؟ شیرو نے نکت سے سر ہٹانے کی کوشش کی یہ پوچھتے ہوئے، پر نکت نے اسے سر ہٹانے نہ دیا۔ کچھ نہیں، تو بس گلے لگا رہ، مجھے کتنا اچھا لگ رہا ہے تمہیں نہیں پتا؟ کیوں مجھ سے دور دور رہتا ہے تو؟ اپنی اس خالہ کی پرواہ نہیں ہے تجھے؟ ایسا کیوں کہہ رہی ہو خالہ؟ آپ تو میری اپنی ہو، آپ میں ہی تو میں خود کو دیکھتا ہوں، آپ سے دور میں بھلا کیسے رہ سکتا ہوں؟ شیرو کے دل کی بات زبان سے نکلی تھی۔ شیرو کے نکت کے سوئے ہوئے دماغ کو جگا دیا، اور اس کا بل جو جوبن پر تھا اچانک سے بیٹھ گیا، اور اس کی پکڑ کمزور پڑ گئی۔ ہاں، میں تمہاری اپنی ہوں، بڑی ہوں تمہاری، اور تو میرا بیٹا ہے۔ یہ کہتے ہوئے نکت کا من بھر آیا اور آنکھیں بھی۔ وہ سب باتیں ایک بار میں ہی ہوا ہو گئیں جو اسے شیرو کی طرف کھینچ رہی تھیں۔ ہوس کے جوبن کے اوپر اپنائیت بھاری پڑ گئی، اور نکت ایک بڑے کی طرح شیرو کو گلے لگائے کچھ دیر اپنا من ہلکا کرتی رہی، اور پھر اٹھ کر واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اسٹیڈیم میں آج فراز بھائی کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ایکسرسائز کر لی تھی میں نے، اور پھر وہاں سے ثمینہ میڈم کے گھر چلا گیا۔ کپڑوں سے پسینے کی بدبو آنے لگی تھی، اس لیے آتے ہی میم نے مجھے نہانے کو کہہ دیا۔ میں نہا کر باتھ روم سے ٹاول لپیٹ کر باہر نکلا تو ثمینہ میڈم مجھے دیکھ کر شرمانے لگیں۔ ثمینہ میڈم اس وقت بہت ہی پیاری لگ رہی تھیں۔ مجھے ان پر بڑا پیار آیا، اور میں نے آگے بڑھ کر ان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اپنے ساتھ لگا لیا۔ ثمینہ میڈم، کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو، کوئی آ جائے گا۔ شیرو، نہیں، آج میں بہت تھک گیا ہوں، سوچ رہا ہوں تھوڑی سی تھکاوٹ اتار ہی لوں۔ میں نے ان کو ساتھ لگاتے ہوئے کہا۔ ثمینہ میڈم شرماتے ہوئے
چھوڑو نا، دیکھو روزینہ آتی ہوگی اور روبینہ بھی تو آ سکتی ہے۔ شیرو: روزینہ تو آج نہیں آنے والی، رہی بات روبینہ کی تو اس سے کیسے پردہ؟ ویسے بھی وہ میری اکلوتی سالی ہے۔ میں ثمینہ میڈم سے باتیں کرنے لگا۔ ثمینہ میڈم: گندے، شرم نہیں آتے؟ بڑے آئے سالی والے، وہ تو پہلے ہی تمہیں کھا جانے والی نظروں سے دیکھتی ہے، کسی دن کھا ہی جائے گی، اور تمہیں کیسے پتہ روزینہ آج نہیں آئے گی؟ شیرو: وہ آج کالج بھی نہیں آئی تھی، تو ریما نے بتایا کہ وہ آج ریسٹ کر رہی ہے۔ ثمینہ میڈم گھبراتے ہوئے: کیا ہوا روزینہ کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ شیرو: کچھ غلط نہیں ہوا اسے، بس تھوڑا سا بخار ہے، تو اس لیے ریسٹ کر رہی ہے۔ ثمینہ میڈم: رکو، مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ اتنا کہہ کر ثمینہ میڈم میری باہوں سے نکلیں اور روزینہ کو فون لگانے لگیں۔ اچھا بھلا موڈ خراب کر دیا، کیا ضرورت تھی روزینہ کے بارے میں بولنے کی؟ میں من ہی من میں خود کو کوسنے لگا، کیونکہ ثمینہ میڈم موڈ میں آنے لگی تھیں۔ ثمینہ میڈم روزینہ کو فون لگا کر بات کر رہی تھیں۔ ان کی پشت میری طرف تھی۔ ان کی جان لیوا کمر دیکھ کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں نے آگے بڑھ کر انہیں ساتھ لگا لیا۔ میڈم کے منہ سے سی کی آواز نکلی۔ روزینہ نے فون پر کچھ کہا۔ ثمینہ میڈم: کچھ نہیں، وہ مچھر نے کاٹ لیا تھا، روزینہ کو جواب دیتے ہوئے ثمینہ میڈم نے منہ گھما کر مجھے دیکھا اور نخرہ دکھاتے ہوئے میرے ہاتھ پر چپت ماری۔ میں نے بھی انہیں مزید تنگ کرتے ہوئے ایک ہاتھ نیچے لے گیا۔ ثمینہ میڈم دوہری ہوتے ہوئے: اوئی ماں! روزینہ نے پھر سے فون پر کچھ کہا۔ ثمینہ میڈم: کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ وہ پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی۔ ثمینہ میڈم جھک کر کھڑی ہوئی تھیں اور ایک ہاتھ قریب ہی رکھے ٹیبل کا سہارا لیا ہوا تھا، جہاں میں پیچھے کھڑا تھا اور ان کو تنگ کر رہا تھا۔ ثمینہ میڈم کے منہ سے بار بار سی نکل رہا تھا۔ روزینہ نے فون پر دوبارہ سے کچھ کہا۔ ثمینہ میڈم: ہاں، میں ٹھیک ہوں، تم اپنا خیال رکھنا، میں بعد میں بات کرتی ہوں۔ اتنا کہہ کر جلدی جلدی ثمینہ میڈم نے فون بند کر دیا اور سیدھی ہوتے ہوئے پلٹ گئیں اور مجھے تھوڑا غصے سے دیکھنے لگیں۔ ان کا چہرہ لال ہو رہا تھا۔ ثمینہ میڈم: کچھ زیادہ ہی گرمی چڑھی ہے نا تمہیں؟ ابھی بتاتی ہوں۔ اتنا کہہ کر ثمینہ میڈم میرے اوپر جھپٹ پڑیں اور مجھے پیچھے کو دھکیلنے لگیں۔ میرے پاؤں بیڈ سے ٹکرائے اور میں
بیڈ پر گر گیا۔ سمینہ میڈم بھی میرے اوپر گر پڑیں۔ اب میں ان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ نشہ دیکھ رہا تھا۔ وہ جلدی سے نیچے ہوئیں اور مجھے بے پردہ کر دیا۔ چھوٹے چودھری پر نظر پڑتے ہی ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگی۔ ابھی وہ سیدھی ہوئی تھیں کہ باہر بیل بجنے لگی۔ سمینہ میڈم جھنجھلاتے ہوئے، اس وقت اب کون آ گیا؟ بولا تھا نا مت کرو، اب جلدی تیار ہو جاؤ۔ سمینہ میڈم اب موڈ میں آئی تھیں اور اچانک سے کسی نے آ کر سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا۔ مجھے بھی بہت غصہ آ رہا تھا اور میں نے جلدی سے خود کو سیٹ کیا اور حال میں آ گیا۔ سامنے سمینہ میڈم کے ساتھ روحی بیٹھی ہوئی باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ خوش ہو گئی اور اٹھ کر مجھ سے ہاتھ ملایا۔ روحی، کیسے ہو تم؟ تم تو اپنے آپ نہ ملتے ہو نہ فون کرتے ہو۔ میں نے سوچا خود ہی تم سے مل لیتی ہوں، ورنہ پتہ نہیں تم ملو یا نہ ملو۔ شیرو، ارے ایسا کیوں کہہ رہی ہیں آپ؟ ایک فون کر دیتی تو میں آ جاتا۔ میرے آتے ہی سمینہ میڈم کچن میں چلی گئی تھیں۔ اب ہم دونوں صوفے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ روحی، میں نے سوچا تمہیں ڈسٹرب کیوں کرنا، اس لیے یہیں آ گئی۔ اس وقت تم یہیں ملو گے، پتہ تھا مجھے۔ ویسے میں اس لیے بھی آئی ہوں کہ میرا جانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ اگلے ہفتے میں شاید میری فلائٹ ہو جائے، تو جانے سے پہلے سوچا کچھ وقت آ کر تم میرے ساتھ رہ سکو۔ شیرو، مطلب میں کیا کروں گا؟ روحی، میرا سر، تمہیں پتہ ہے نا تم اکیلے ہی میرے دوست ہو، اور تمہارے کہنے پر ہی میں باہر جا رہی ہوں۔ اب کیا جانے کی تیاری نہیں کرواؤ گے میرے ساتھ؟ شیرو، تو آپ شاپنگ کے لیے کہہ رہی ہیں، مگر اس کے لیے تو ریما اور روزینہ ہے نا۔ روحی منہ بناتے ہوئے، ان کے ساتھ میں الگ سے کر لوں گی، مگر میں تمہارے ساتھ بھی کرنا چاہتی ہوں۔ اگر تمہیں نہیں آنا تو ٹھیک ہے۔ روحی نے اداس چہرہ بنا لیا، تو میں نے سوچا میرے کہنے سے وہ جانے کے لیے مان گئی ہے تو مجھے بھی اس کی بات ماننی چاہیے۔ شیرو، اچھا ٹھیک ہے، کب چلنا ہے؟ روحی خوش ہوتے ہوئے، ابھی چلو چلیں۔ سمینہ میڈم، کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے؟ سمینہ میڈم اندر سے چائے کے کپ ٹرے میں لاتے ہوئے سوال کرنے لگیں۔ روحی پھوپھی، میں شیرو کو اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں، مجھے کچھ کام ہے اور شاپنگ بھی کرنی ہے اس کے ساتھ، پھر تو میں انگلینڈ چلی جاؤں گی۔ سمینہ میڈم کے چہرے پر روحی کی بات سن کر تھوڑی اداسی آئی، مگر انہوں نے چھپا لی اور میری طرف دیکھا۔
میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں سمینا میڈم، پر اسے تو ابھی پڑھنا ہے، کچھ دنوں میں اس کے ایگزام ہیں۔ روحی پھوپھی، بس آج کی تو بات ہے، پلیز۔ سمینا میڈم، اچھا ٹھیک ہے، لے جانا، لیکن ابھی چائے تو پی لو۔ سمینا میڈم کا حال بھی میرے جیسا تھا، دونوں تیار تھے، پر اب کچھ کیا نہیں جا سکتا تھا۔ باتیں کرتے ہوئے جیسے ہی ہماری چائے ختم ہوئی تو روحی مجھے اپنے ساتھ لے گئی شاپنگ کے لیے۔ ادھر شمائلہ اپنے روم میں لیپ ٹاپ لے کر بیٹھی تھی ویڈیو کو ایڈٹ کرنے کے لیے، پر ان سب ویڈیو میں جو دھماکے دار ملاقات ہوئی اسے دیکھ کر اسے بھی کچھ ہونے لگا تھا۔ سب سے خاص تھا شیرو اور اس کا دوست چھوٹا چودھری۔ وہ کبھی حقیقت میں شیرو کے دوست سے نہیں ملی تھی۔ ویسے تو اس نے اپنی نند اور ساس کے ساتھ شیرو کی رام لیلا بھی دیکھی تھی، مگر اتنے اچھے سے شیرو کا دیدار نہیں ہوا تھا جیسے اب ہو رہا تھا۔ اور اب شیرو کا جادو چھوٹی چودھرائن پر بھی ہو رہا تھا۔ جیسے تیسے کر کے اس نے ویڈیو ایڈٹ کی اور پھر اپنی ماں کو وہ کارڈ واپس دینے سے پہلے وہ ساری ویڈیو اپنے پاس کاپی کر کے رکھ لی۔ اسے خود پتہ نہیں تھا کہ وہ یہ کیوں کر رہی ہے، مگر اس نے وہ سب ڈیٹا اپنے پاس رکھ لیا، شاید اس لیے کہ ابھی دن کا وقت تھا اور وہ یہ سب غور سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کمینی ہاتھ دھو کر پیچھے پڑ گئی ہے، اس کا کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر وہ مینیجر اس کے پاس پہنچ گیا تو میں تو گیا، کچھ بھی کرو وہ کمینہ زندہ نہیں پہنچنا چاہیے اس کے پاس، ورنہ ہم سب گئے سمجھو، اور تم بھی بھول جانا پھر کرسی کا خواب۔ سکندر خان غصے سے آگ بگولا ہو رہا تھا جب اسے پتہ چلا کہ پولیس کے لوگ اس کے آدمیوں کو مار کر اس مینیجر کو اٹھا کر لے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ اس وقت عمران فرحت بھی تھا۔ عمران فرحت، میں نے پہلے ہی کہا تھا کمینی کو ختم کروا دیتے ہیں، پر تو ہی نہیں مان رہا تھا۔ اب دیکھ میں کیا کرتا ہوں، وہ زندہ نہیں بچے گی۔ اسی وقت عمران فرحت نے فون اٹھا کر اپنے کسی آدمی کو فون کیا اور اسے کچھ احکامات دیے۔ عمران فرحت، اس کا تو کام ہو جائے گا، پر اب اس کا کیا کرنا ہے؟ میں تو کہتا ہوں اس کا بھی کام تمام کر دیتے ہیں، ورنہ وہ کمینی دوبارہ سے ٹانگ اڑائے گی۔ سکندر خان، اس کا بھی کچھ کرنا پڑے گا۔ میں نے سیدھے طریقے سے کوشش کی تھی، مگر کمینی نے اپنا انتظام کر رکھا ہے، اب تیرے طریقے سے ہی کام کرنا پڑے گا۔ عمران فرحت، کمینی ہنسی ہنستے ہوئے، جو بھی ہے، کمینی مال ایک نمبر ہے، اور اس کی وردی میں اس سے ملاقات کرنے کا اپنا ہی مزہ آئے گا۔ آج تک میں نے کسی پولیس والی سے ملاقات نہیں کی، اور پھر یہ تو آئٹم بھی بہت زبردست ہے۔
سکندر خان ہر جگہ یہ مت سوچا کر وہ کتنی بڑی آفیسر ہے، پتہ ہے نا، مزے لینے کا مت سوچ، بس اس کا کام تمام کر۔ عمران فرحت کام تو اس کا ہو ہی گیا سمجھو، مگر میں ایک بار اس سے ضرور ملوں گا، پھر مجھے سکون ملے گا۔ دونوں ٹینشن میں اب ایسے ہنسنے لگے تھے جیسے وہ سوچ رہے تھے وہ ہو ہی گیا ہو۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ چلو میری ہیلپ کرو، بتاؤ کون سا کلر اچھا رہے گا۔ روحی مجھے اپنے ساتھ ایک مال میں لے آئی تھی جہاں وہ اپنے لیے ڈریس پسند کرنے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ اسے بیرون ملک میں جانا تھا تو اس حساب سے ہی ڈریس دیکھ رہی تھی۔